تقاضے اور اس کے امور وہ کام کرنے والوں پر تقسیم ہو جائیں گے. میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. وہ تقسیم اس طرح ہو جائیں گے کہ یہ کام اونچا ہے، یہ کام نیچا ہے، یہ کام اونچا ہے، یہ کام نیچا ہے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کی حیثیت ہے، یہ کام یہ کر سکتے ہیں، ان کی حیثیت ہے. میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں، جب احتساب ختم ہو جائے گا تو منبر کا کام اونچا معلوم ہوگا اور بیت الخلاء کی صفائی کا کام نیچا معلوم ہوگا. اگر اونچے آدمی کو نیچا کام دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے میرے مقام پر اور مجھے میرے اعتبار سے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. آپ 2 مہینے کی ترتیب میں ایک ساتھی آئے ایک علاقے سے، وہاں کے بڑے اہم ذمہ دار، وہاں کے بڑے اہم ذمہ دار یہاں آئے. مشورے میں کام تقسیم ہوئے. ان کے ذمہ آیا کہ آپ مطبخ میں آلو چھیلیں گے، مطبخ میں آلو چھیلیں گے. 1 مہینہ ہو گیا کام کرتے تھے. 1 مہینے کے بعد ان کے علاقے سے جماعت آئے گی. اب یہاں تلاش کیا، سفر بل میں کہاں امیر صاحب، منبر پر انتظار کیا امیر صاحب نظر آئیں گے، مشرف میں انتظار کیا امیر صاحب نظر، کہیں امیر صاحب کو پتہ نہیں. ہمارے علاقے کے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، تلاش پوچھا لوگوں سے، بھائی ہمارے امیر صاحب آئے تھے، کہنے لگے یہاں جماعتیں آتی ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے، اس میں شاید کسی جماعت میں جوڑ کر بھیج دیا گیا. مقدر کی بات سننے کا ایک ساتھی نیچے کسی ضرورت سے گیا تو دیکھا تو وہاں امیر صاحب بیٹھے. دیکھو ہمارے امیر صاحب کی یہاں یہ ناقدری ہو رہی. سیدھے آئے میرے پاس، آ کر کہا یہاں لوگوں کا استعمال صحیح نہیں ہو. کیا بات ہے؟ ہمارے امیر صاحب 1 مہینے سے مطبخ کی خدمت میں آلو چھیل رہے ہیں، حالانکہ ان کی صلاحیت، ان کی استعداد تو ایسی تھی، وہ تو یہ کام کرتے، وہ تو وہ کام کرتے، وہ تو وہ کام کرتے. سمجھ گئے؟ میں نے کہا اس شکایت کا مطلب احتساب کی کمی ہے. یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ غور کریں گے سیرت پر اور خلفاء راشدین کے معمولات پر تو آپ کو منبر سے لے کر بیت الخلاء کیا ایک اندھی عورت، اپاہج عورت کا پاخانہ صاف کرنے کے کام منبر سے لے کر وہاں تک ایک آدمی کے ذمہ برابر ملے. اس میں یہاں منبر پر کام کرنے میں کوئی خوشی نہیں اور وہاں کام کرنے میں کوئی عار نہیں. یہ میں عرض کرتا ہوں، ورنہ یہ بات ہو جائے گی. ایک صاحب کا کہ ذمہ تعلیم کرتی، زور بات تعلیم، حالانکہ وہ بیان کرنا جانتے تھے، اچھا بیان کرتے، تعلیم کرتے. تو دوسرے صاحب نے آ کر تنہائی میں ہم سے بات کی اور یہ کہا ان سے ایسے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ان کو بیان سے ہٹا کر تعلیم پہ لگا دیا. یہ بات کیا ایسے حالات بن گئے؟ کیا ایسے حالات بن گئے؟ حالانکہ تعلیم کرنے والے کا مقام، اس کا درجہ اور تعلیم کا درجہ بیان سے بہت اونچا ہے. بیان آپ کی زبان ہے اور تعلیم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. اچھا یہ حالت بن گئے. اس کے آگے لگا آپ نے جو تعلیم طے کر دی ہے، کیا بات کہ نہیں، ان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی. حیران ہوں میں، سوچے پڑ گیا. میں نے کہا اگر ان کے ذمہ بیت الخلاء کا صاف کرنا آ جاتا تو کیا ہنگامہ ہوتا. یہ تو بیان سے صرف تعلیم پر آئے ہیں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں احتساب کی کمی جو ہے وہ کیا کر دے گی؟ تقسیم کار وہ کرے گی تقسیم. یہ کام میرے کرنے کا، کام آپ کریں گے. حالانکہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا ایکم محمد، تو محمد کون سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایسے کاموں میں مشغول رہتے تھے کہ آنے والا نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے. صحابہ آپ کا تعارف کراتے یا آپ خود اپنا تعارف کراتے. تو میرے دوستو عزیزو، اصل بات یہ ہے کہ اس کام میں مولانا الیاس صاحب والے نے
اپنے ساتھی سے پوچھا کہ بتاؤ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کے وزیر مشیر خاص اور ان کے بڑے بڑے مناظر تھے، وہ مناظرے کیا کرتے تھے بڑے بڑے جلسوں میں، اور فرقہ باطلہ سے ان کا مناظرہ ہوتا تھا، اور جن کے دو مشیر خاص تھے ان کا رات میں کیا کام ہوتا تھا، ان کے ذمہ رات میں کیا کام؟ کسی نے کہا جی وہ فلاں وظیفہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا جی وہ فلاں وظیفہ پڑھتے تھے، کسی نے کہا کہ وہ تہجد اتنی پڑھتے تھے. نہیں، یہ تو سب کرتے ہیں، فرمایا یہ تو سب کرتے. ٹھیک ہے، بتاؤ ان کے دن میں کیا کام تھا؟ جو خاص مناظر تھے حضرت کے اور خاص مشیر تھے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو نے فرمایا کہ ان کے ذمے روز دن بھر تو مشورے کرنا اور بیانات کرنا اور مناظرے کرنا ہوتا تھا، اور رات کو سارے مہاجرین کے گھوڑوں کی اور خچروں کی لید صاف کرنے کے ذمہ استبل کی صفائی روزانہ، استبل کی ان کی ذمہ. تو پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ نے کہا کہ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ وہ دونوں حضرات یہ کہا کرتے تھے کہ جس دن رات کو استبل صاف نہیں کرتے اس دن صبح کے بیان میں تکبر محسوس ہوتا ہے. تو سوچیے ذرا، جس دن رات کو استبل صاف نہیں کرتے اس دن صبح کو بیان میں تکبر محسوس ہوتا ہے. ہاں ہم ہی اس قابل ہیں، اس لیے آدمی گرتا ہے. جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے کرنے کا ہے، وہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، تو پھر وہ کرنے کے کام سے بھی گر جاتا ہے. یہ اصولی بات ہے کہ جو آداب کو ہلکا سمجھتا ہے وہ سنن سے محروم، جو سنت کو ہلکا سمجھے وہ فرائض سے محروم. نیچے کی چیز کو ہلکا سمجھو گے تو اوپر کی چیز سے محروم ہو جائے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اس راستے کا کوئی عمل بھی چھوٹا نہیں ہے، اس راستے کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے. اور گرے سے گرا آدمی اور بدکار سے بدکار آدمی اس راستے کے انتظامی امور سے کے ذریعے بھی بہت آگے بڑھ جاتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے گرے سے گرا آدمی، بدکار سے بدکار آدمی دعوت کے لائن کے انتظامی امور کو کرنے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. تو پھر جو دعوتی امور ہیں، بیانات کے امور ہیں، مشورے کے امور ہیں، وہ تو بہت اونچے ہیں. اس کام میں، اس راستے میں کوئی کام ہلکا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے یہاں تقسیم کار نہیں ہے. ساری تنظیموں میں، ساری تحریکوں میں اور سارے دنیا کے دنیاوی دینی نظاموں میں سب میں کیا ہے؟ تقسیم کار ہے. لوگ ایسے ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام العلماء حضرت رائے پوری کا بھی واقعہ ہے، حضرت نانوتو کا بھی واقعہ ہے کہ طلباء کے جوتے جمع کر کے سر پر اٹھا کر لا دے. اچانک بار سبق ہو رہا تھا مدرسے میں، بارش ہو گئی، طلباء اپنی کتابیں کاپیاں اور کتابیں لے کے بھاگے، چپل وہاں رہ گئے، سب اندر سے رہ گئے مسجد میں. حضرت کا کہیں پتہ نہیں حضرت کہاں ہے. بارش میں طلباء کے جوتے جمع کر کے، ہمارے بچوں کے جوتے یہاں بک جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں تقسیم کار ہمارے یہاں تقسیم کار ہوگی تو پھر کی وجہ سے بچ نہیں سکے. پھر یہ ہوگا یہ کام ان کے کرنے کا، یہ کام ان کے کرنے کا. اور نقصان یہ ہوگا کہ وہ اس کام کے قابل نہیں رہیں گے اور یہ اگلے کام کے قابل نہیں بنیں گے. اس لیے ہمارا اصول یہی ہے کہ سارے کام سب کریں، سارے کام سب کریں. دوسری بات یہ ہے، اللہ اکبر، کہ دعوت دیتے ہوئے جس انتظام کو کرو گے اس انتظام میں اجر زیادہ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں مثال کے طور پر